السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے ناول آئی بالز کے 5ویں حصے کے ساتھ، جو کہ طنز و مزاح، فائٹنگ اور سسپینس سے بھرپور ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سرخ رنگ کی ایک لیموزین کار انتہائی تیز رفتار سے کافرستان کے سرحدی علاقے کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ اس کار میں ڈارک مین اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ڈارک مین کے علاوہ کار میں موجود جو افراد تھے، ان میں ڈارک مین کا ساتھی ٹریمر بھی تھا جو کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سائڈ سیٹ پر ڈارک مین موجود تھا، جبکہ پچھلی سیٹوں پر ٹائیگر کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے کلارسن کے ساتھی بیٹھے تھے، جس میں گیری اینڈرسن اور ٹام موجود تھے۔ ڈارک مین نے ٹریمر سے کہا کہ جیسے ہی سیاہ کار کو بلاسٹ فائر گن سے ہٹ کرایا تھا، اسی وقت اسے ایک بار پھر کاپر ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر سے چیف کی کال موصول ہوئی تھی، جس نے اسے جلد سے جلد پاکیشا سے نکلنے کی ہدایات دی تھی۔ چیف نے ڈارک مین کو بتایا کہ اس نے کافرستان کے سرحدی علاقے سے اس کے نکلنے کا تمام انتظام کر دیا ہے، اس لیے وہ فوری طور پر اپنا ٹھکانہ چھوڑ دے اور کافرستان جانے کے لیے روانہ ہو جائے۔ چیف نے ڈارک مین کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان 4 بچوں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی لیا جائے۔ جب بچے اسرائیل پہنچیں گے تو وہیں ان کے مشینی آئی بالز نکال لیے جائیں گے۔ چیف نے ڈارک مین کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی اطلاع کے مطابق عمران اور پاکیشا سروس کو کلارسن اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تمام معلومات مل چکی ہیں۔ عمران کے شاگرد ٹائیگر نے کلارسن کو اس کے آفس میں ہلاک کر دیا تھا اور وہاں سے اسے گیری اینڈرسن اور ٹام کے بارے میں بھی تمام معلومات مل گئی تھیں، جس سے وہ ان کے خلاف کبھی بھی کوئی کارروائی کر سکتا تھا۔ پاکیشا میں چونکہ ان کے لیے خطرہ تھا، اس سے چیف نے ڈارک مین کو ان تینوں کو بھی اپنے ساتھ کافرستان لے جانے اور انہیں واپس اسرائیل لانے کا ٹاسک دے دیا تھا۔ چونکہ ٹریمر عرصے سے پاکیشا میں مقیم تھا اور اس کے سرحدی علاقوں میں خاصے مراسم تھے، اس سے چیف نے ٹریمر کو بھی پاکیشا سے ڈارک مین، ٹام اینڈرسن اور گیری کے ساتھ ان 4 بچوں کو نکالنے کا ٹاسک دیا تھا۔ ڈارک مین نے چیف کی ہدایات کے مطابق فوراً اپنا سامان سمیٹا اور ٹریمر کے ساتھ مل کر تہہ خانے میں موجود 4 بچوں کو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر انہیں کار کی ڈگی میں بند کر دیا۔ لیموزین کار کی ڈگی خاصی بڑی تھی، اس سے 4 بچے سائن سے ڈگی میں سما گئے تھے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ٹریمر موجود تھا۔ اس نے کار عمارت کے عقبی راستے سے نکالی اور پھر وہ فوراً اس عمارت میں سے نکل گئے۔ ڈارک مین نے روانہ ہوتے ہوئے گیری، ٹام اور اینڈرسن کو کال کی اور انہیں ایک مقصود مقام پر پہنچنے کی ہدایت دی، اور پھر وہ ٹریمر کے ساتھ ان تینوں کو لینے اور کافرستان سرحد کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے مخصوص مقام سے ان تینوں کو پک کیا اور پھر وہ 5 کافرستانی سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی کار تیز رفتار سے سرحدی علاقے کی جانب بڑھی جا رہی تھی۔ ٹریمر چونکہ ان علاقوں میں آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے کار اسے راستوں سے گزار کر لے جا رہا تھا جہاں اس کے راستے میں کوئی چیک پوسٹ نہ آتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ ڈنگی میں بند ان بچوں کو چیک کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دم گھٹنے سے ہی مر جائیں۔ ڈارک مین نے کہا، نو باس، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کار کی ڈگی مخصوص قسم کی ہے، اس میں ہوا آسانی سے داخل ہو سکتی ہے۔ بچوں کو ڈگی میں آکسیجن کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، ٹریمر نے جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، ڈارک مین نے کہا۔ اپنی تسلی کے لیے اگر آپ انہیں چیک کرنا چاہیں تو میں کار روک لیتا ہوں، ٹریمر نے کہا۔ نہیں، جب تم مطمئن ہو تو میں بھی مطمئن ہوں، ڈارک مین نے کہا تو ٹریمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہمیں براہ راست سرحد کراس کرنی ہے؟ ڈارک مین نے ٹریمر سے پوچھا۔ نو باس، سرحدی علاقے سے 20 کلومیٹر جنوبی مشرق میں لانگا نامی ایک چھوٹا سا جنگل ہے، جہاں پرانے دور کی کوئی عمارت موجود ہے۔ وہ عمارت منہدم ہو چکی ہے۔ ہمیں اس عمارت میں پہنچنا ہے، وہاں کافرستان کا ایک ایجنٹ ہمیں لینے پہنچ جائے گا اور پھر باقی سارا کام اسی کا ہے۔ اس کے سرحدی علاقوں میں بات ہو چکی ہے، وہ ہم سب کو سائن سے سرحد کراس کرا دے گا، ٹریمر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ان معاملات کو تم ہی بہتر سمجھ سکتے ہو، اس لیے چیف نے یہ ٹاسک تمہیں دیا ہے، ڈارک مین نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی کار ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل زیادہ گھنا تو نہیں تھا، لیکن وہ دور نزدیک ہر طرف درخت ہی درخت اور زمین پر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا یہ وہی جنگل ہے جہاں ہمیں پہنچنا تھا؟ ڈارک مین نے پوچھا۔ یس باس، ٹریمر نے جواب دیا۔ کار جنگل کے خستہ سڑک پر اچھلتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سڑک تو کافی خراب ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کار کی بجائے خچر پر سوار ہوں، ڈارک مین نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یس باس، یہ سڑک آگے جا کر اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں اسی سڑک پر اور کار کے ذریعے سے ہی سفر کرنا ہے۔ پیدل سفر کرنے کے لیے زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ سارا راستہ خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا ہے، ٹریمر نے کہا تو ڈارک مین نے ہورن بھینچ دیے۔ ٹریمر آہستہ رفتار سے کار چلا رہا تھا، آگے واقعی راستہ اور زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ راستے میں جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے گڑھے بھی تھے جہاں سے کار گزارنا مشکل تھا، لیکن ٹریمر انتہائی محتاط انداز میں کار ڈرائیونگ کرتا لے جا رہا تھا۔ کار کے مسلسل اچھل کود نے ان سب کی ہڈیاں تک ہلا کر رکھ دی تھی۔ ڈارک مین کے چہرے پر کوفت کے تاثرات تھے، لیکن وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کار کا بھی انجن پنجر ڈھیلا ہو گیا تھا۔
जंगल में अभी उन्होंने 10-12 किलोमीटर का सफर ही किया होगा कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार साइड में आने वाले एक गहरे और बड़े गड्ढे में उलटती उलटती चली गई। ट्रेमर ने कार फौरन दूसरी तरफ मोड़ ली थी। उसकी कार के टायर साइड से आने वाले गड्ढे के बिल्कुल किनारे से होते हुए आगे निकल गए थे। साइड में लाते ही ट्रेमर ने फौरन कार रोक दी। कैसा धमाका था? पीछे बैठे हुए एंडरसन ने परेशानी के आलम में पूछा। कार का टायर बस्ट हुआ है, ट्रेमर ने जवाब दिया। ये बुरा हुआ। अब हम आगे कैसे जाएंगे? गई ने परेशानी के आलम में कहा। ट्रेमर ने कोई जवाब न दिया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। कार के दाईं साइड का एक टायर वाकई फटकर फ्लैट हो गया था। डार्कमैन और पीछे बैठे हुए तीनों अफराद भी कार से उतर आए। टायर बदलो, हर तरफ खारदार झाड़ियां हैं, हमें इनसे बचकर नहीं गुजर सकेंगे, टॉम ने कहा। हमारे पास फालतू स्टपनी नहीं है, ट्रेमर ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम अपने साथ एक्स्ट्रा स्टपनी नहीं लाए? डार्कमैन ने चौंक कर पूछा। डिग्गी में बच्चों की वजह से स्टपनी रखने की गुंजाइश नहीं थी बॉस, इससे मैंने उसे वहीं निकाल दिया था, ट्रेमर ने जवाब दिया। तो डार्कमैन एक तवील सांस लेकर रह गया। अभी मस्जिद कितनी दूर जाना है हमें? डार्कमैन ने करा कर पूछा। 3 से 4 किलोमीटर का फासला है जो अब हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा, ट्रेमर ने जवाब दिया। ठीक है, निकालो डिग्गी से बच्चों को और उन्हें उठाकर अपने साथ ले चलो, डार्कमैन जैसे बातें नख्वास्ता लहजे में कहा। तो ट्रेमर ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो डिग्गी की जानिब बढ़ गया। उसे डिग्गी खोली और उसमें से एक बच्चे को उठाकर अपने कांधे पर डाल लिया। टॉम, एंडरसन और गैली ने भी एक एक बच्चे को उठाकर अपने कांधों पर डाल लिया था और फिर वो इन बच्चों को उठाए कांटेदार झाड़ियों से बचते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर वो सब चौंक पड़े। यह हेलीकॉप्टर यहाँ कहाँ से आ गया? डार्कमैन ने परेशानी के आलम ने कहा। उसने फौरन सबको छुपने का इशारा किया और खुद भी तेजी से एक दरख्त की ओट में हो गया। दरख्त की ओट में आते ही उसकी नज़र आसमान पर हेलीकॉप्टर को तलाश करने लगी। चंद ही लम्हों में उसे एक फौजी हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर खासी नीची परवाज कर रहा था। ये तो फौजी हेलीकॉप्टर है, ये यहाँ क्या कर रहा है? डार्कमैन ने तशवीश भरे लहजे में कहा। यह सरहदी इलाका है जनाब, सर्चिंग करें, जहाँ ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ते ही रहते हैं, ट्रेमर ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर वापस जाएगा हम आगे बढ़ जाएंगे, डार्कमैन ने कहा। तो इन सब ने इस बात में सर हिला दिया। चंद ही लम्हों में उन्हें हेलीकॉप्टर गिड़गिड़ाता हुआ दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो उनके चेहरों पर इत्मीनान आ गया। हेलीकॉप्टर जब दूर चला गया तो वो दरख्तों के पीछे से निकले और आगे बढ़ना शुरू हो गए। ईस्ट एयर बेस का विंग कमांडर मेजर शाहजहान इमरान को एयर बेस के उस हिस्से में ले आया जहां स्याह रंग का एक फौजी हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा था। कहाँ जाना चाहते हैं आप इमरान साहिब? अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं, मेजर शाहजहान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैं काफिस्तान के सरहदी इलाके की तरफ जा रहा हूँ और मुझे वहाँ अकेला ही जाना होगा, इमरान ने कहा और तेज से चलता हुआ हेलीकॉप्टर की पायलट सीट की तरफ बढ़ता चला गया। अच्छा किया आपने बता दिया। मुझे यकीन है कि आप सरहद पार करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको तो उस तरफ से फौरन हिट कर दिया जाएगा। मैं जल्दी चौकी के इंचार्ज को कॉल कर देता हूँ और उसे बता देता हूँ कि हेलीकॉप्टर रूटीन की परवाज पर है, मेजर शाहजहान ने कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और फिर वो हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और उसने पायलट सीट संभाल ली। उसने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। चंद ही लम्हों में हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ता चला गया। इमरान ने हेलीकॉप्टर मखसूस बुलंदी पर लाकर सीधा किया और फिर वो हेलीकॉप्टर मोड़कर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। इमरान हेलीकॉप्टर को तेज रफ्तार से उड़ाता हुआ उस तरफ ले आया था जहाँ सरहदी इलाके की तरफ जाने वाली एक सड़क थी। हेलीकॉप्टर सड़क के मतवाजी उड़ रहा था ताकि वो इस सड़क से सरहद की तरफ जाने वाली सुर्ख लिमोजीन कार को चेक कर सके। हेलीकॉप्टर तेजी से आगे बढ़ा चला जा रहा था और काफिस्तान की सरहद तेजी से करीब आती जा रही थी। इमरान की नज़र सड़क पर जमी हुई थी कि अचानक हेलीकॉप्टर के ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकली और इमरान चुप कर ट्रांसमीटर की जानिब देखने लगा। इमरान ने हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस किया। ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकलनी बंद हो गई और एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो इमरान साहिब, मेजर शाहजहां स्पीकिंग, ओवर। आवाज़ नहीं तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर साइड पर रखा हुआ माइक हाथ में ले लिया। यस अली इमरान अटेंडिंग यू, ओवर, इमरान ने स्पॉट लहजे में जवाब देते हुए कहा। उस वक्त उसे मेजर शाहजहां की कॉल सुनकर शदीद कोफ्त हो रही थी। आप इस वक्त काफिस्तान सरहद से 50 किलोमीटर के फासले पर हैं। मैंने सरहदी एयर बेस के कमांडर और सरहदी चौकी पर आपके बारे में बता दिया है, फिर आप मोहतात रहे, ओवर, मेजर शाहजहां ने कहा। बेफिक्र रहो, मैं सरहद क्रॉस नहीं करूंगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके थैंक यू, ओवर एंड ऑल, मेजर शाहजहां ने इमरान के लहजे में स्पॉट पर महसूस करके संजीदगी से कहा और फिर फौरन ही राब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान ने माइक हुक से लगाया और एक बार फिर वो सड़क और अतराफ का जायजा लेना शुरू हो गया। सड़क की तरफ से गुजरते हुए उसकी नज़र जंगल पर पड़ी तो उसने कुछ सोचकर हेलीकॉप्टर को नीचे किया और जंगल का जायजा लेना शुरू हो गया। जंगल के ऊपर से गुजरते हुए अचानक उसे एक जगह दरख्तों के बीच में सुर्ख रंग की एक कार खड़ी दिखाई दी। कार को देखकर इमरान चौंक पड़ा। उसने कार देखते ही पहचान ली थी और लिमोजीन कार ही थी।
تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، وہ جنگل کے راستے سرحد کراس کرنے جا رہے تھے، عمران نے پر بڑھاتے ہوئے کہا۔ کار دیکھتے ہی وہ ہیلی کاپٹر کچھ آگے لے گیا اور پھر اسے موڑتا ہوا جنگل کے دوسری سمت لے آیا جہاں ایک اسپورٹ میدان موجود تھا۔ عمران نے ہیلی کاپٹر اس میدان میں اتارا اور پھر وہ ہیلی کاپٹر سے نکل آیا۔ ہیلی کاپٹر سے نکلتے اسے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کا رخ اسی طرف تھا جس طرف اس نے سرخ رنگ کی لیموزین کار چیک کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں سرخ لیموزین کار موجود تھی۔ عمران نے کار کو چیک کیا تو یہ دیکھ کر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ کار کا ایک ٹائر برسٹ ہو چکا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ڈارک مین نے اسے وہاں چھوڑا تھا، ورنہ وہ اسی کار سے آگے کا سفر جاری رکھتا۔ عمران نے کار کے بونٹ کو ہاتھ لگایا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی کہ کار کا انجن ابھی گرم تھا۔ انجن کے گرم ہونے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈارک مین ابھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اس نے ارد گرد موجود جھاڑیوں کو غور سے دیکھا تو اسے زمین پر مسلی ہوئی جھاڑیاں دکھائی دیں جہاں ایک سے زیادہ افراد کے جوتوں کے نشان تھے۔ ان نشانات سے عمران کا صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ اس طرف جانے والے افراد کی تعداد 5 تھی۔ اس طرف کھنڈرات ہیں، لگتا ہے وہ سب کھنڈرات کی طرف گئے ہیں اور کھنڈرات یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ اگر میں ان سے پہلے کھنڈروں تک پہنچ جاؤں تو انہیں آسانی سے پکڑ لوں گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور واپس اس طرف بھاگتا چلا گیا جہاں اسے اپنا ہیلی کاپٹر چھوڑا تھا۔ واپس جاتے ہی وہ ایک بار پھر ہیلی کاپٹر میں سوار ہوا اور اس کا ہیلی کاپٹر تیزی سے جنگل کی سائڈ سے گزرتا ہوا اس طرف اٹھتا چلا گیا جس طرف کھنڈرات موجود تھے۔ کھنڈرات کو چیک کرتے ہی عمران نے کچھ دور ہیلی کاپٹر ایک صاف ستھری جگہ پر اتارا اور پھر وہ تیزی سے کھنڈرات کی جانب دوڑنے لگا۔ وہ بے حد محتاط اور چوکنا تھا۔ دوڑتا ہوا وہ جہاں سے کھنڈرات کے نزدیک پہنچا اسے دور سے ایک آدمی کی جھلک دکھائی دی۔ عمران نے ابھی اس شخص کو جھلک ہی دیکھی تھی کہ اسی لمحے ایک ایسا دھماکہ سا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا عمران فوراً غوطہ لگا گیا۔ اسی لمحے اسے اپنے قریب سے سائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی گزرنے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی ریوالور کے دھماکے کی آواز بھی سنائی دی۔ اس شخص کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس نے عمران کو دیکھتے ہی گولی چلا دی تھی۔ زمین پر گرتے عمران ساکت ہو گیا تھا جیسے وہ گولی کا شکار ہو گیا ہو۔ اس لمحے اس نے سامنے سے 4 افراد کو بھاگ کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ عمران بددستور ساکت پڑا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ ڈارک مین اور اس کے ساتھی اس کے ارد گرد بھی چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اگر گولی لگنے کی اداکاری نہ کرتا تو اس پر کسی اور جانب سے بھی فائر کیا جا سکتا تھا اور عمران کسی بھی اندھی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا، اس لیے اس نے ان سب کو دھوکہ دینے کے لیے یہی ظاہر کیا کہ وہ پہلے ہی گولی کا شکار ہو گیا ہے۔ قدموں کی آواز سنتے عمران کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنی جیب میں رینگ گیا تھا اور اس نے جیب میں موجود ریوالور پکڑ لیا۔ وہ بآسانی سے جیب سے ریوالور نکال کر آنے والوں کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس لمحے چاروں افراد بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور پھر وہ عمران سے کچھ فاصلے پر رکے۔ عمران کا چہرہ ان کی طرف ہی تھا۔ اس نے نیم آنکھوں سے ایک لمبے ترنگے سے افام کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہی ڈارک مین ہے۔ اس کے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے۔ میں نے اسے گولی سے ہٹ ہوتے دیکھا تھا باس، میرا نشانہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ ہلاک ہو چکا ہے، ڈارک مین کے ساتھی نے کہا۔ یہ علی عمران ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ اتنی آسانی سے گولی کا نشانہ بن جائے یہ میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھو اور اگر اس سے جسم سے معمولی سی بھی جان باقی ہو تو اسے لگاتار فائرنگ کر دینا تاکہ اس کے جسم سے اس کی روح نکل جائے، سیاہ فام نے کہا تو عمران کے اعصاب تن گئے۔ سیاہ فام اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں بھاری ریوالور تھا۔ وہ ریوالور لیے آہستہ آہستہ عمران کی جانب بڑھانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ریوالوروں کا رخ عمران کی جانب کر رکھے تھے تاکہ اگر عمران کے جسم میں حرکت ہوئی تو وہ اس پر فوراً فائرنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں نزدیک آتے اچانک 4 دھماکے ہوئے اور ڈارک مین اور اس کے ساتھی بری طرح سے چیختے ہوئے اچھل کر پیچھے جا گرے۔ عمران نے جیب سے ہی ان چاروں پر فائرنگ کر دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے ڈارک مین کے ہاتھ میں موجود اس کے ریوالور کو نشانہ بنایا تھا اور پھر اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولیاں ڈارک مین کے ساتھیوں کے سینوں میں پڑی تھیں۔ اپنے ساتھیوں کے اس طرح ہلاک ہوتے دیکھ کر ڈارک مین اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو تڑپ تڑپ کر ساکت ہو چکے تھے۔ پھر ڈارک مین نے عمران کی جانب دیکھا تو عمران کو صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ سرد رہ گیا تھا۔ تم زندہ ہو؟ ڈارک مین نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں زندہ ہوں مگر تمہارے یہ تینوں ساتھی مر چکے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم تو ساکت پڑے تھے، پھر تم نے گیری، اینڈرسن اور ٹام کو کیسے گولیاں مار دی؟ ڈارک مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اسی لمحے اسے قبل سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تو عمران بجلی کی سی تیزی سے سائڈ میں ہو گیا۔ اس کا ہٹنا ہی اس کی جان بچا گیا کیونکہ عقب سے آنے والے شخص نے عمران کو دیکھتے ہی اس پر ریوالور سے فائرنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ عمران اس شخص کی طرف مڑا تو اس شخص نے عمران پر لگاتار فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ عمران فوراً اچھلا اور پھر وہ آنے والے شخص کے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں سے سنگ آرٹ کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے خود بچانے لگا۔
چند ہی لمحوں میں اس شخص کے ریوالور سے گولیاں ختم ہو گئی۔ اس کے ریوالور سے ٹچ ٹچ کی آوازیں نکلنے لگی۔ گولیاں ختم ہوتے ہی وہ شخص گھبرائی ہوئی نظروں سے عمران کی جانب دیکھنے لگا۔ عمران کی توجہ جو کہ فائرنگ کرنے والے کی طرف تھی، اس لیے وہ ڈارک مین کو آگے بڑھتا نہ دیکھ سکا تھا، جس نے اپنے ساتھی کے ریوالور کی گولیاں ختم ہوتے دیکھ کر اچانک عمران پر چھلانگ لگا دی تھی۔ عمران کو جیسے ڈارک مین کے حملے کا احساس ہوا تو بجری کسی تیز سے سائڈ میں ہٹ گیا اور اسی لمحے ڈارک مین ٹھیک اسی جگہ آ گرا جہاں ایک لمحہ قبل عمران کھڑا تھا۔ نیچے گرتے ہی ڈارک مین فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں سپرنگ لگے ہوں۔ اب وہ اپنے آنے والے ساتھی کے قریب تھا۔ ہم نے تمہارا ہیلی کاپٹر سائڈ میں اڑتے دیکھ لیا تھا عمران، اس لیے میں اور میرے ساتھی تیار تھے کہ جیسے ہی تم یہاں آؤ گے تو ہم تم پر فائرنگ کر دیں گے، لیکن تم راستہ بدل کر آئے تھے۔ میری تم پر بعد میں نظر پڑی تھی جب تک میرا ایک ساتھی تم پر فائر کر چکا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا کہ تم اس کی گولی کا نشانہ بن چکے ہو۔ کاش میں آگے بڑھتے ہوئے تمہارے جسم پر ایک ساتھ کئی گولیاں داغ دیتا تو یہاں اب واقعی تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ ڈارک مین نے عمران کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، لاش تو میں تمہاری گراؤں گا ڈارک مین۔ تم نے اور تمہارے ساتھی نے پاکیزہ 4 معصوم بچوں کو اغوا کیا ہے، جو انتہائی سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے۔ بتاؤ کہاں ہیں وہ چاروں بچے؟ عمران نے کہا، بچے جہاں بھی ہیں تم ان تک نہیں پہنچ سکتے، میں انہیں ہر حال میں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ڈارک مین نے کہا، بچے تو بہت دور کی بات ہے، تم اب خود بھی نہیں جا سکو گے ڈارک مین، میں تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو یہیں ہلاک کر کے پھینک دوں گا، عمران نے کڑا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ڈارک مین اور اس کا ساتھی کچھ سمجھتے، عمران نے اچانک ان دونوں پر چھلانگ لگا دی۔ ڈارک مین اور اس کے ساتھی نے بچنے کی کوشش کی، لیکن عمران کے سامنے بھلا اس کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی۔ عمران کی پھیلی ہوئی ٹانگیں پوری قوت سے اس کے سینوں پر پڑی اور وہ پھر اچھل کر بائیں زمین پر گر گئے۔ ان دونوں کی ٹانگیں مار کر نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی وہ تڑپ کر اٹھا اور پھر اس کی انتہائی تیزی سے گھومتی ہوئی ٹانگ ڈارک مین کے ساتھی کے جبڑے پر پڑی۔ ساتھ ہی عمران نے پلٹا کھایا اور اس نے دونوں ٹانگیں جوڑ کر اٹھتے ہوئے ڈارک مین کے سینے پر مار دی۔ ان دونوں کے حلق سے زوردار چیخیں نکل گئی۔ عمران نے اچھل کر ان پر دوسرا وار کرنا چاہا، لیکن اس بار ڈارک مین کے ساتھی نے اچھل کر عمران کی ایک ٹانگ پکڑ لی اور عمران منہ کے بل نرم جھاڑیوں پر گرا۔ اسی لمحے ڈارک مین اچھل کر عمران پر آ گرا۔ اس نے پوری قوت سے دونوں کونیاں عمران کی کمر پر ماری تھیں۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن دوسرے لمحے عمران نے اپنے جسم کو زوردار جھٹکا دیا اور اس پر گرا ہوا ڈارک مین اچھل کر سائیڈ میں گرا۔ عمران دوسری ٹانگ ڈارک مین کے ساتھی کے اس ہاتھ پر ماری جس سے اس نے عمران کی ٹانگ پکڑ رکھی تھی۔ دونوں ایک بار پھر چیخ اٹھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، عمران کی دونوں ٹانگیں ایک ساتھ چلیں اور ڈارک مین کا جبڑا ٹوٹتا ہوا چلا گیا، جبکہ اس کا ساتھی ہوا میں اچھل کر رول ہوتا ہوا دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا تھا۔ عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس دوران ڈارک مین اور اس کا ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اور وہ دونوں عمران کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور عمران کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے اور پھر ان دونوں نے بیک وقت عمران پر چھلانگیں لگا دی تھیں۔ عمران تیزی سے نیچے جھکا۔ جیسے ہی ڈارک مین اور اس کا ساتھی اس کے اوپر آئے، عمران نے اپنا جسم سیدھا کیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کے مکے پوری قوت سے ان دونوں کے پہلوؤں پر اس انداز میں پڑے کہ ڈارک مین دائیں طرف اور ایک ساتھی دوسری طرف رول ہوتے ہوئے گرتے چلے گئے۔ وہ دونوں چونکہ نرم جھاڑیوں پر گرے تھے، اس لیے انہوں نے اس بار بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ اٹھ کر ایک بار پھر عمران کی جانب خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ ٹریمر، تم جاؤ اور کھنڈرات سے بچے نکال کر سرحد کی طرف لے جاؤ، میں اکیلا اسے سنبھال لوں گا، ڈارک مین نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس کے ساتھی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ ایک طرف بھاگنے لگا۔ عمران نے جھپٹ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ عمران کو جگہ دیتا ہوا اس کے قریب سے نکلتا چلا گیا۔ عمران پلٹ کر اس کی طرف پھر لپکا، لیکن اسی لمحے ڈارک مین نے عمران کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں ماری تو عمران سینے کے بل زمین پر جا گرا۔ اسے گرتے دیکھ کر ڈارک مین اچھل کر اس پر آیا، لیکن عمران نے فوراً کروٹ بدل لی اور ڈارک مین اس جگہ سینے کے بل گرا جہاں ایک لمحہ قبل عمران موجود تھا۔ کروٹ بدلتے ہی عمران کسی کھلتے ہوئے سپرنگ کی طرح اچھلا اور دوسرے لمحے وہ چیتے کسی رفتار سے کھنڈرات کی طرف دوڑتا شروع ہو گیا تھا، جس طرف ڈارک مین کا ساتھی ٹریمر دوڑا جا رہا تھا۔ اسے دوڑتے دیکھ کر ڈارک مین حلق کے بل گرایا اور اس نے بھی اٹھ کر عمران کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی تھی۔ ٹریمر تیزی سے بھاگا جا رہا تھا اور چونکہ عمران سے کافی دور جا چکا تھا، اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے عمران کی چھلانگیں لگاتے ہوئے اس طرف دوڑنا پڑ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس کا درمیانی فاصلہ کم ہوا، عمران نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہ پوری قوت سے بھاگتے ہوئے ٹریمر کی پشت سے ٹکرایا۔ ٹریمر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھلتا ہوا سائیڈ پر موجود جھاڑیوں میں گرتا چلا گیا
اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک عمران اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہی ٹریمر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، جیسے وہ اسے اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر پٹک دینا چاہتا ہو۔ اس سے پہلے کہ عمران ٹریمر کو زمین پر پٹکتا، اس کے پیچھے بھاگ کر آنے والے ڈارک مین نے بھی عمران کی طرح لمبی چھلانگ لگائی اور وہ گولی کی رفتار سے اڑتا ہوا عمران کی پشت سے آ ٹکرایا اور عمران ٹریمر سمیت اچھل کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ اسے نیچے گرتے دیکھ کر ڈارک مین تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے آگے آتے ہی عمران کے سر پر زوردار ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ ڈارک مین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پشت کے بل زمین پر گر گیا۔ اسے گرتے دیکھ کر ٹریمر نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک بار پھر کھنڈرات کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ دیکھ کر عمران نے سائیڈ میں پڑا ہوا ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اسے پوری قوت سے بھاگتے ہوئے ٹریمر پر کھینچ مارا۔ پتھر ٹھیک ٹریمر کے سر سے ٹکرایا۔ اس بار ٹریمر کے حلق سے نکلنے والی چیخ انتہائی کربناک تھی۔ وہ چیختا ہوا منہ کے بل زمین پر گرا اور یوں تڑپنا شروع ہو گیا جیسے عمران نے اس کے سر پر پتھر کی بجائے گولی مار دی ہو۔ چند لمحے وہ تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا۔ ٹریمر کو اس طرح ساکت ہوتے دیکھ کر ڈارک مین بھی ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ عمران اس کی جانب مڑا تو وہ اسے انتہائی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا عمران، میں ڈارک مین ہوں، ڈارک مین، اور ڈارک مین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ڈارک مین نے غراتے ہوئے کہا، تم ابھی ڈارک مین نہیں ہو، تمہاری آنکھیں روشن ہیں۔ میں تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاش کسی اندھیری قبر میں دفن کر دوں گا تو پھر تم ڈارک مین بن جاؤ گے، ابھی نہیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھلا۔ اسے ڈارک مین پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ڈارک مین اسے اچھلتے دیکھ کر فوراً سائیڈ میں ہٹ گیا، مگر وہ عمران کے ڈوج کو نہ سمجھ سکا تھا۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگانے کا اسے صرف جھانسا دیا تھا۔ ڈارک مین جیسے ہی سائیڈ میں ہوا، عمران کوندے کی طرح اس پر جھپٹا اور اس نے اپنا سر اچھل کر پوری قوت سے ڈارک مین کے سینے پر مار دیا۔ ڈارک مین کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ حلق کے بل ٹکراتا ہوا پشت کے بل زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران نے الٹی کلا بازی کھائی اور پھر وہ پوری قوت سے گھٹنے موڑتا ہوا ڈارک مین کے سینے پر گرا۔ دوسرے لمحے ڈارک مین کے لرزہ خیز چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ عمران کے اس طرح سینے پر گرنے سے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سینے کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ عمران اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اٹھا اور پھر اس کے دوسرے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے۔ کڑک کی تیز آواز کے ساتھ ڈارک مین کی چیخوں نے زمین ہلا کر رکھ دی۔ عمران نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا بازو توڑ دیا تھا۔ عمران کا چہرہ غضب و غضب سے سرخ ہو رہا تھا۔ ڈارک مین نے 4 معصوم بچوں کو اغوا کرایا تھا جن کی آنکھیں نکال کر وہ اسرائیل لے جانا چاہتا تھا، اور عمران چونکہ ڈارک مین کے ظلم و جبر کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے وہ اسے سخت سے سخت سزا دینا چاہتا تھا تاکہ اس شفاق مجرم کو معلوم ہو سکے کہ دوسروں کو اذیت دینے سے کس قدر تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی سے چیخنے لگے، ابھی تو آغاز ہے، میں تمہاری ایک ایک کر کے تمام ہڈیاں توڑ دوں گا اور آخر میں تمہاری گردن کی باری آئے گی۔ عمران نے قرا کر کہا اور اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ایک جھٹکے سے توڑ دیا۔ ڈارک مین کے حلق سے چیخوں کے سیلاب امڑ رہا تھا، لیکن عمران اس ظالم اور شفاق مجرم کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اسے ڈارک مین کی ٹوٹی ہوئی پسلی اور پھر اس کے سر پر ٹھوکریں رسید کرنی شروع کر دی۔ ڈارک مین کے دونوں بازو، دونوں ٹانگیں اور بہت سی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اسے وہ عمران کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ چیختا چلاتا رہا اور عمران اسے ٹھوکریں مارتا رہا۔ ڈارک مین کے کانوں، ناک اور منہ سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے اور اس کا جسم یوں اینٹنے لگا جیسے وہ جان کنی کے عالم میں ہو۔ پھر اچانک اس نے ایک زوردار ہچکی لی اور ساکت ہوتا چلا گیا۔ اسے ہلاک ہوتے دیکھ کر عمران نے سکون کا سانس لیا اور پھر وہ اس کی لاش وہیں چھوڑ کر تیزی سے اس کے ساتھ ٹریمر کی جانب بڑھا۔ اس وقت تک ٹریمر بھی ساکت ہو چکا تھا۔ عمران کا مارا ہوا پتھر اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ عمران نے اس کی لاش چیک کی اور پھر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھنڈرات کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد عمران کو کھنڈرات کے ایک حصے بے ہوش پڑے ہوئے 4 بچے مل گئے، جن میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ عمران نے ان میں سے 2 بچوں کو اٹھایا اور پھر انہیں لے کر اس طرح بڑھتا چلا گیا جہاں اس کا ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے پاس جا کر دونوں بچوں کو ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں لٹا دیا اور پھر مزید 2 بچوں کو لینے کھنڈرات کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باقی 2 بچوں کو اٹھائے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ جیسے وہ ہیلی کاپٹر کی طرف گیا، یہ دیکھ کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا کہ ڈارک مین جیسے مردہ سمجھ کر اس نے چھوڑ دیا تھا، وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کے باوجود رینگتا ہوا تیزی سے ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھا جا رہا تھا۔ چونکہ عمران کو 2 بچوں کو کھنڈرات سے نکال کر ہیلی کاپٹر تک لے جانے اور پھر دوسرے 2
2 بچوں کو کھنڈرات سے نکال کر لانے میں وقت لگا تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر ڈارک مین تیزی سے رینگتا ہوا ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے مزید شاید مرنے کی اداکاری کی تھی۔ ڈارک مین ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گیا تھا اور وہ بازو ٹوٹے ہونے کے باوجود پائلٹ سیٹ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کہو تو میں ہیلی کاپٹر پر چڑھنے میں مدد کر دوں تمہاری۔ عمران نے اس کے نزدیک آ کر بلند آواز میں کہا اور اس کی آواز سن کر ڈارک مین بھڑک کر اس کی طرف پلٹا۔ عمران نے دونوں بچوں کو آگے بڑھ کر ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں لٹایا اور پھر اسے ڈارک مین کے قریب آ کر اس کے پہلو میں زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ ڈارک مین کے حلق سے ایک بار پھر زوردار چیخ نکلی اور وہ دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ اس طرف نشیب تھا۔ اس نے خود کو نشیب میں گرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن بازو اور ٹانگیں ٹوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکا اور تیزی سے کلاب بازی کھاتا ہوا نشیب میں گرا، جس کے آگے ایک گہری کھائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ایک ابھرے ہوئے پتھر سے ٹوکر کھا کر اچھلا اور پھر وہ تیزی سے کھائی میں گرتا چلا گیا۔ ماحول چند لمحے اس کی بھیانک چیخوں کی آواز میں گونجتا رہا، پھر وہاں یکلک موت کا سناٹا چھا گیا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، اب بنا ہے ڈارک مین، عمران نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا اور پھر وہ اطمینان بڑے انداز میں ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہیلی کاپٹر لیے واپس اڑا جا رہا تھا۔ وہ آخرکار کاپر ہیڈ کے سپر ایجنٹ ڈارک مین کو ہلاک کرنے اور اسے چاروں بچوں کو زندہ سلامت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عمران ان بچوں کو لے کر سیدھا ایئر بیس پہنچا۔ اس نے ہیلی کاپٹر میجر شاہ جہان کے حوالے کیا اور پھر اس کے اپنے ساتھ 4 بچوں کو بے ہوش دیکھ کر ہونے والی حیرت دور کرنے کے لیے اسے مختصر طور پر تفصیل بتا دی اور پھر ان بچوں کو اپنی کار میں ڈال کر رانا ہاؤس روانہ ہو گیا۔ اس نے راستے میں کال کر کے بلیک زیرو اور سبتر کو بتا دیا تھا کہ اس نے ڈارک مین کو جہنم واصل کر دیا ہے اور وہ بچوں کو وہاں سے زندہ نکال لایا ہے۔ عمران بچوں کو لے کر رانا ہاؤس پہنچا اور پھر اس نے بچوں کی آنکھوں کے مشینی آئی بالز ان کی بے ہوشی کے عالم میں ہی نکالے اور ان آئی بال سے وہ میموری کارڈز نکالے جن میں مسلم کلرز میزائل کا فارمولہ اور اس لیبارٹری پر فیکٹری کے بارے معلومات تھیں۔ فارمولہ تو اسے مل گیا تھا، لیکن ابھی اس فیکٹری اور لیبارٹری کو تباہ کرنا باقی تھا جس پر اسرائیل میں کام ہو رہا تھا۔ عمران آئی میموری کارڈ سے اس فیکٹری اور لیبارٹری کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ ٹیم کے ساتھ اسرائیل جائے تو اس لیبارٹری اور فیکٹری کی تلاش میں اس کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ ڈائریکٹ ایکشن کرتے ہوئے اس لیبارٹری اور فیکٹری کو تباہ کر سکے۔ عمران نے ڈاکٹر فاروقی کو بھی فون کیا تھا، جنہوں نے اسے بتایا کہ جولے کا آپریشن کامیاب رہا ہے اور جولے کی جان اب خطرے سے باہر ہے۔ جولے کے زندہ بچ جانے کی خبر سن کر عمران مطمئن ہو گیا تھا۔ اب اسے جولے کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا۔ وہ کاپر ہیڈ اور مسلم کلر میزائل بنانے والی فیکٹری اور لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ عمران جلد سے جلد اسرائیل جا کر اس لیبارٹری کو تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اسرائیل کو وہ ایک بار پھر سبق سکھا سکے جو آئے دن پاکستان اور مسلم ممالک کے خلاف سازش کر کے کمر بستہ رہتا ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ اس لیبارٹری فیکٹری کو تباہ نہیں کر دے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے آخری حصے کا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔